أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی تراویح کا خلاصہ۔ اللہ کریم ہر چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، خواہ وہ ماں کے پیٹ میں بڑھنا اور گھٹنا ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے کوئی آہستہ بولے، دل میں لائے یا بآواز بولے، سب اللہ جانتا ہے۔ رات کو اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں، اللہ کے علم میں ہی ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو کفار مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس نے بیان فرمایا۔ آگے فرماتا ہے کہ اور کچھ بھی اللہ کریم نے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف اتارا، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر قرآن نازل کیا، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث کریمہ ارشاد فرمائیں جو متواتر ہیں، اور آپ کی متواتر احادیث جس انداز میں اجماع امت کے ذریعے آئیں، یعنی صحابہ کے ذریعے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس میں جو بالکل پوشیدہ نکات تھے جسے فقہا اور مجتہدین نے مستنبط کیا، اور پھر وہ فرض کے درجے میں آ گئے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اور ایمانداروں دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، کیونکہ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ بے چینی جو ہوتی ہے اسے دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی یاد۔ لوگ گانے باجے سن کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، فحاشی اوریانی کو دیکھ کر، یا اور کسی انٹرٹینمنٹ کو لے کر اللہ کی یاد یعنی دلوں کو چین بخشنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی یاد کے بغیر، جبکہ چین صرف اللہ کی یاد سے ہی ملے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی یاد ہم کرتے ہیں لیکن تب بھی دل جو ہے وہ چین سکون نہیں پاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی چیز کی جب آپ کو عادت پڑے گی تو پھر آپ کو اس کی چاشنی کا اندازہ ہوگا، ایک دم تو اندازہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دم ہی سب کچھ ہو جائے گا تو جادو، تو پھر جادو ہوتا ہے، لیکن اللہ کا دین جادو نہیں ہے، اللہ کا دین جادو نہیں ہے۔ تو اس لیے اسے کرنے کی عادت ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا کر دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق و استہزاء کیا گیا، محبوب علیہ السلام کافروں کو کچھ مہلت دی تھی کہ راستے پر آئیں، مگر نہ آئے تو گرفتار عذاب کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کو مہلت دی، یہ سمجھیں کہ عذاب نہیں ہے، بس اللہ کے نبی معاذ اللہ ایسی بات کرتے ہیں، عذاب تو کچھ نہیں آ رہا، یہ ایسی بات کرتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر اللہ نے ان کو اپنا عذاب دکھایا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ تو ہمارے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہم میں ہے۔ فما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان میں موجود ہیں اس لیے ہم ان پہ عذاب نہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ان کو بتا دیتے۔ تو اگر ہم پر آج عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے نہیں آ رہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے سکتا یا وہ دیکھ رہا نہیں ہے۔ کبھی اپنے شب و روز پر نگاہ ڈالیں، اپنے معاملات پہ نگاہ ڈالیں، پھر اپنے دل پہ نگاہ ڈالیں، اور پھر اپنے معاملات پہ نگاہ ڈالیں، اور اس کے بعد تصور کریں کہ یہ سب نظام کوئی چلا رہا ہے۔ یہ بڑھاپا، یہ جوانی، یہ بچپن، یہ خوشی، یہ غم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جو پہلے تھے وہ چلے گئے، جو اب ہیں زندہ وہ بھی چلے جائیں گے، تو آخر یہ جاتے کدھر ہیں؟ اور جو نہیں ہے وہ پیدا کیسے ہو رہے ہیں؟ کبھی ہم سنتے ہیں بچہ پیدا ہوا، کبھی ہم سنتے ہیں کوئی مر گیا، کبھی ہم سنتے ہیں کوئی بیمار ہوا، کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بوڑھا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں جوان ہے۔ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مختلف شکلیں صورت جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کرنے والا کوئی تو ہے۔ ایک گاڑی کو چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے، ورنہ کھڑی رہتی، تو
انسان کی زندگی کا جو سفر چل رہا ہے اس کو چلانے والا کوئی تو ہے، اور وہی خدا ہے جسے لوگ نہیں مانتے، بلکہ مسلمان بھی جو ہے نام کا مانتے ہیں، عملی طور پر نہیں مانتے۔ کفار نے اعتراض کیا کہ نبی نکاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جب اللہ کے انبیاء نے ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ یہ ہماری طرح نکاح کرتے، ہماری طرح شادیاں کرتے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، یہ کیا؟ وہی اعتراض کیا جو آج بھی لوگ کرتے ہیں، کہا یہ تو اگر ایسے ہوتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور بالکل ان کے ساتھ وہ کوئی معاملات ایسے نہ ہوتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر کوئی بات سمجھ میں آتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کو بیویاں بھی دیں، اور آپ کو بھی، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی، اور ہر بیوی بچے والا شخص دعویٰ نبوت نہ کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ رسالت کا دعویٰ کرنا یا نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ کام اللہ کا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہو کر رہے گا، اور جو اللہ کا حکم جس کے لیے ہوگا وہی رسول ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی دعویٰ کر لے، ہر بیوی بچہ والا کہہ دے جی میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ، جیسے مرزا نے کیا۔ تو ایسے دعوے کرنے سے نبی نہیں بن جاتے، بلکہ اللہ دعویٰ کرے کہ یہ ہمارا رسول ہے تو پھر وہ نبی۔ سورہ ابراہیم ایک کتاب، یہ وہ قرآن ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، کفر و دلالت و گمراہی سے جو کثیر ہے، مختلف طریقوں سے پھیلتے ہوئے کفر کو مٹانے والا، نور ہدایت، راہ واحد، دین حق، ایک ہی راہ، وہ دین اسلام۔ یعنی یہ قرآن مجید جو ہے وہ سب کے لیے گمراہی کو دور کرنے والا، کفر کو مٹانے والا، مختلف راستوں پر جو کفر پھیلا ہوا ہے، مختلف طریقے سے دین کے دشمن اپنا کام کر رہے ہیں، ان سب کو مٹانے والا، ان سب کے لیے ہدایت، ہر کام کی ہدایت، ہر معاملے کا حل، ہر مسئلے کا حل، ہر جھگڑے، ہر فساد، ہر فتنے کا حل اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور جب انسان جو ہے احسان مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور مزید عطا فرماتا ہے، اور جو ناشکر اپن کرتا ہے اسے سخت عذاب دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں نعمتیں اور دے گا، اور اگر ہم انکار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ جو دیا ہے وہ بھی لے لے گا۔ کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے بتوں کو پوجو معاذ اللہ۔ تو اللہ نے رسولوں سے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہم تمہیں یہاں بسائیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار ہمیشہ اہل اسلام کی، اہل حق کی آواز دبانے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آج بھی جو ہے جو علماء اہل سنت جو حق کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی باتوں کو دبانے کے لیے ان کے خلاف بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کو دباتے ہیں، اور ان کی بات کو اونچا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب کوئی اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے دین کو مان لے، تو پھر وہ آخرت میں جنت ہی میں جائے گا، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو دوزخی شیطان پر لعنت کریں گے، ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے آج ہمیں یہاں پر پھنسنا پڑا۔ تو وہ کہیں گے، یعنی وہ شیطان کہے گا کہ جب اللہ کا وعدہ سچا تھا تو تم نے میری بات پر کیوں یقین کیا؟ شیطان بولے گا کیا یہ میں نے تو صرف تم کو بلایا تھا یعنی وہ کہے گا میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا، بس آ جاؤ، یہ کام کر لو، یہ گندا کام ہے یہ کر لو، یہ نافرمانی ہے کر لو، میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کے کہ کرو کرو۔ اور جو مومن تھا اس نے نہیں مانا، اور جو میں نے کہا تھا تم سے وہ سب جھوٹ تھا، اور تم اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ تو اس نے جو جھوٹ کہا تھا، اسی جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے بھی تم کو بیان کر دیا تھا کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ شیطان بولے گا۔ اندازہ کریں آپ، اس وقت جو ہے بالکل سامنے کھڑے ہو کر بولے گا، یہ بندہ پھر مجھے بتائے نا جو آج ساری زندگی شیطان کی پیروی کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن اس کو
مطلب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا کہ جس کے آسرے پہ زندگی برباد کر کے آ گیا وہ آج یہ بات کر رہا ہے۔ پہلے پتہ چل گیا، جب پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ کاش پہلے پتہ چل جاتا، میں کام نہ کرتا۔ بھائی پہلے پتہ چل گیا، ابھی چھوڑ دو شیطان۔ دیکھو وہ تمہیں کیسا قیامت کے دن ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کروائے گا شیطان کے ہاتھوں، کیونکہ شیطان تو ذلیل ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ شیطان کے ہاتھوں بھی انسان کو ذلیل کروائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی پیروی کرنے کا انجام کیا ہو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان تھے کہ اس کے باوجود کفار مکہ نے اپنے لیے جو نعمت کو بدلا ناشکری میں، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے اور خوب دنیا اور آخرت میں عزت پاتے، مگر اپنے لیے ناشکری نافرمانی کے سبب عذاب کو دعوت دی۔ اتنی بڑی بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا جس کے پاس ہو کہ حضور کے صدقے سب کام بنتے ہیں، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس نعمت کا ناشکر اپن کر کے اور اپنے لیے جہنم کو اختیار کیا۔ یہی کچھ آج ہوتا ہے کہ امت میں علماء موجود ہیں اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں، ان کی چاہیے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان سے دین سیکھا جائے، بجائے اس کے کہ لوگ اس نعمت کا ناشکر اپن یوں کرتے ہیں کہ اس سے ملتے نہیں، اس سے سیکھتے نہیں، اور ان کو بلکہ سیکھنا اور ملنا تو دور کی بات، ان کی شان میں توہین بھی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی بولتے ہیں، ان کی غیبت بھی کرتے ہیں، اور اس نعمت کا ناشکر اپن کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں اپنے لیے جہنم کو پسند کرنا ہوا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں اس رکوع میں مکہ معظمہ کے یعنی یہ بیان ہوا کہ کیسے آباد ہوا ہے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اور وہ یہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ اس شہر مکہ کو امان والا کر دے، یعنی قرب قیامت میں دنیا اور ویرانی کی طرف جائے گی مگر مکہ مکرمہ ویرانی سے محفوظ رہے گا۔ مکہ مکرمہ میں کبھی بھی قیامت کے اثرات نہیں آئیں گے، یعنی قیامت سے مراد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جتنی بھی نشانیاں ہوں گی، دجال آئے گا اور بہت سارے معاملات ہوں گے، تو اس میں پوری دنیا میں فتنہ ہوگا، مکہ مدینے میں نہیں ہوگا، اور جتنے بھی آج وہاں رہتے ہیں یہ سب نکال دیے جائیں گے۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ وہاں جا کے بسیں گے، جن کو اللہ نے بچانا ہے وہی جا کے بسیں گے، یہ نجدی نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ محفوظ رہیں گے وہاں، یہ ان کی اولادیں محفوظ رہیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ نکل جائیں گے، یہ چھوڑ کے بھاگیں گے۔ ابھی انہوں نے کرونا کی وجہ سے کیا کیا مکہ شریف کو اور مدینہ شریف کو، یہ رہیں گے یہاں پہ، یہ نہیں رہیں گے۔ تو یوں جو ہے وہ اللہ امن دے گا، اور جو مکہ مدینے سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بھی امن دے گا انشاءاللہ۔ بے شک میرے نیک بندوں کے لیے باغات اور چشمے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ یہاں موت ہے، نہ مصیبت ہے، نہ آفات ہے، نہ خوف ہے، نہ پریشانی ہے، بس امان ہی امان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے دلوں سے حسد اور بغض اور دشمنی وغیرہ مذموم خصلتوں کو نکال دیا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں نہ حسد ہوتی ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ دشمنی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، دوسروں سے پیار ہی کرتے ہیں، ان کے سینے میں ایک دوسرے کے لیے کشادگی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اس سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانوروں کو پیدا کیا تاکہ تم گرم لباس اور دولت اور دودھ وغیرہ حاصل کرو۔ ظاہر سواریوں کے ذریعے سب نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، سواری بھی کر سکو اور وہ تمہارا سامان ادھر سے ادھر دوسری جگہ پہنچائے تاکہ تم ادھمرے نہ ہو جاؤ۔ ظاہر جانور نہ ہوتے، یہ سواریاں نہ ہوتی تو پھر تو ہم سامان تو اٹھا نہیں سکتے، اتنی بھاری بھاری چیزیں کیسے اٹھائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں سواریاں سب۔ کوئی کہے میرے پاس گاڑی ہے، چابی گھمائے ایسے فخر سے، گاڑی والا ہوں میں، یہ اللہ نے پیدا کی، اللہ نے دیا تو اس پہ اللہ کا شکر کرو۔ ظاہر ہے کہ سواریاں نہ ہوئیں تو ہم سامان ادھر سے ادھر لانے لے جانے میں شہر بہ شہر ملک بہ ملک کیسے کرتے؟ یہ رب کا احسان ہی تو ہے۔ اور گھوڑے گدھے خچر سواروں کے لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں زینت ملے، اور دخانی یعنی دھوئیں والی سواریاں، جہاز، ریلیں، موٹر، ہوائی جہاز اور برقی بجلی کی قوتوں سے کام کرنے والا
آلات، مشینیں، خبر رسانی و نشر صوت یعنی آواز پھیلانے کے سامان، اور خدا نہ جانے اس کو کیا، یعنی اور خدا جانے اس بات کو کہ اس نے کیا کیا پیدا کرنا منظور رکھا ہے۔ اتنی ساری سواریاں پیدا کی، کیسی کیسی سواریاں، جہاز اور یہ سب چیزیں۔ اور یہ کہنا مشرکوں سا ہے کہ اللہ چاہتا تو ہم کسی اور کی پوجا نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کسی کی پوجا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی کفار جو ہیں اتنی ساری خصلتیں بد اپنی گزار بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کہے نہیں اللہ چاہے تو ہم یہ نہ کریں، مطلب کیا اللہ چاہتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے پرویزیوں کا، یہی عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ بھی جو ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، نیکی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ گناہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نیکی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ آپ کو اللہ نے خود اختیار دیا، اور نیکی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، کفار بھی یہی بات کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں، غیر عورت کا پردہ نہیں، غیر عورت سے ہاتھ ملانا درست ہے، گلے ملنا درست، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، یہ برقع وغیرہ فضول ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں سنتے ہی ہیں آپ۔ اور اگر اللہ گرفت کرنے پر آئے تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ ہو مگر اس نے ایک مدت تک ٹھہرائے۔ اللہ چاہے تو گناہ کرنے والے کو اسی وقت پکڑ لے، لیکن اس نے چھوڑ دیا کہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے تو توبہ کر لے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، اگر اس کے نصیب میں توبہ ہے تو ضرور کرے گا۔ اور پھر اللہ نے حیوانوں کو پیدا کیا کہ وہ گھاس کھاتی ہے منہ سے، گائیں یا بھینس منہ سے گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، سب کچھ کھاتی ہے، ایک ہی راستے سے پیٹ میں جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان آپ یہ دیکھیے کہ خالص، لذیذ، ذائقے دار دودھ اس کے تھنوں سے اللہ نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو نا ہماری قدرت، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں ایسی یعنی ایسے جانور سے کہ جو تمہارے سامنے بظاہر گندگی کھا رہا ہے، لیکن ہم تمہیں اس سے پیور صاف دودھ پلاتے ہیں، یہ ہم ہیں خدا، اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جمی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جمی تمام غائب چھپی ہوئی اشیاء ظاہر ہیں، حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی اسی کو ہے۔ وہ پلک جھپکنے یا اس سے بھی قریب کا معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی دور نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ پروردگار عالم سے جو ہے کوئی بات چھپی نہیں ہے، تو کوئی کسی کے لیے دل میں کچھ رکھے اور بظاہر کچھ بولے تو کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو جانتا ہے اس کے مطابق حساب لے گا، جو دلوں میں ہوگا اس کے مطابق حساب لے گا۔ جو بظاہر جو کچھ کرتا رہے اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے کوئی شخص بظاہر گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، پوچھا وہ جائے گا کہ جو اس کے دل کے اندر ہے۔ اچھا پھر کسی کے لیے بدگمانی نہیں کریں گے اس کے دل میں کیا ہے، لیکن ظاہر کو دیکھ کر ہی حکم لگے گا، لیکن دل کو صاف کرنے کا حکم ہوا کہ دل صاف کرو گے تو وہ اثرات تمہارے جسموں پر آئیں گے، تمہاری گفتار میں آئیں گے، تمہارے معمولات میں آئیں گے، تم جو ہاتھوں سے کام کرو گے وہ کام بتائیں گے کہ تم دل سے کیسے ہو۔ اللہ کریم ہمیں اندر سے اور باہر سے نیک بنا دے اور نیک خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہوں، اور ہماری زبان کو ذکر اللہ سے معمور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔